أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ہمارا آج کا موضوع کلمات مرجع آیت اللہ العظمی سید صادق حسین شیرازی کا ایک خطبہ ہے جو انہوں نے 28 سفر شہادت کے موقع پر کچھ مومنین سے خطاب کیا۔ اس خطبے کے چند کلمات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلا نقطہ انہوں نے اپنے خطبے میں تعزیت پیش کی مومنین کی بارگاہ میں اور وقت کے امام کی بارگاہ میں۔ تو یہ ویسے بھی ایک مستحب اور سنت عمل ہے کہ جس کے لیے روایات بھی ہیں، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے موقع پر یوم عاشور کے دن کے لیے یہ ہے کہ جب مومنین ایک دوسرے سے ملیں تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت پیش کریں ایک دوسرے کو۔ تو پہلی چیز جو شہادت کا دن تھا انہوں نے تعزیت پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا دن، اور اس کے بعد 28 سفر کے بعد 29 سفر کو امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ امام رضا علیہ السلام خصوصاً ہمارے ہندو پاکستان میں 23 ذوالقعدہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت منائی جاتی ہے، عزاداری کی جاتی ہے، مجالس وغیرہ برپا کی جاتی ہیں، لیکن ایران اور عراق میں اکثر اوقات جو دیکھا گیا ہے روایات میں موجود ہے، لیکن اس تاریخ کو منایا جاتا ہے ایران اور عراق میں کہ جس کے لیے روایات میں آیا کہ آخر السفر یعنی سفر کی آخری تاریخ میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ تو انہوں نے تعزیت پیش کی ان 3 شہادتوں کے حوالے سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ جس میں انہوں نے رسول اللہ کے اخلاق کریمہ کو بیان کیا اور سورہ قلم کی اس آیت کو بھی تلاوت کیا کہ جو معروف اور مشہور آیت ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے ہمارے حبیب، خداوند قدوس فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ تو رسول اللہ کے اخلاق کو انہوں نے بیان کیا اور واقعاً یہ ایسا عظیم نقطہ ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تو مبعوث ہی اسی وجہ سے کیا گیا ہے کہ میں آ کے لوگوں میں اخلاقی باتوں کو عام کروں، لوگوں کو اخلاق سکھاؤں اور اچھی اچھی باتیں سکھاؤں اور برائیوں سے دور رکھوں۔ تو یہ رسول اللہ کی ایک بہترین صفت ہے، یہاں تک کہ مرجع جہان تشیع نے بیان کیا کہ خداوند قدوس نے رسول اللہ کے علم کے لیے جب بات کی تو رسول اللہ قرآن کی آیت بھی ہے کہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ رب زدنی علما، کہ اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔
اگرچہ انہوں نے بیان کیا کہ اگرچہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس کا علم رسول اللہ کے علم سے زیادہ ہو، یعنی دنیا میں سب سے زیادہ علم رسول اللہ کے پاس ہے، لیکن پھر بھی خداوند قدوس نے کہا کہ اے میرے حبیب، علم کی بلندی کے لیے، زیادتی کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے دعا مانگتے رہو پوری زندگی۔ لیکن جب اخلاق کی بات آئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری مثالیں موجود ہیں، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے جو اسلام پوری دنیا میں پہنچایا وہ اپنے اخلاق عظیم کے اور بلند اخلاق کی وجہ سے، اور ان کا اخلاق یہ سبب بنا کہ پوری دنیا میں اسلام آہستہ آہستہ اور بالکل تھوڑے ہی عرصے میں پھیل چکا، اور اخلاق اتنا عظیم تھا کہ کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو بیان کیا کرتے تھے، ان کی سچائی کو بیان کیا کرتے تھے، اور یہ جملے کہتے تھے کہ اگر پوری دنیا ایک بات کہے اور محمد مصطفیٰ دوسری بات کہیں تو ہم آنکھیں بند کر کے محمد مصطفیٰ کی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو یہ رسول اللہ کی بلند اخلاق کی بہترین مثال ہے کہ جو دشمن تھے، کہ جو کفار تھے، کہ جو رسول اللہ کی رسالت کا اقرار نہیں کرتے تھے، خداوند قدوس کو اپنا رب نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی رسول اللہ کے اخلاق سے مانوس تھے اور رسول اللہ کے اخلاق کو تسلیم کیا کرتے تھے۔ اور دوسرا نقطہ، انہوں نے خطبے کے آغاز میں بھی ایک جملہ کہا کہ جو اکثر وہ کہتے ہیں کہ اکثروا الدعاء لصاحب الزمان، کہ امام صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے کثرت سے دعا کریں۔ امام صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے کثرت سے دعا کریں، اور خصوصاً کہا کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں، مولا کی ضریح میں داخل ہو جائیں اور مولا کے قبے کے نیچے، جیسا کہ روایات بھی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آیت اللہ العظمیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے جائیں تو کثرت سے دعا کریں امام صاحب الزمان کی ظہور کے لیے، کیونکہ امام کے ظہور میں ہی تمام انسانیت کی نجات ہے۔ اور پھر دوسرا نقطہ تھا، یہ تیسرا نقطہ جو میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، تیسری بات جو انہوں نے بہت اہم کہی مساجد کے حوالے سے، کہ مسجد کو اس دور میں کیسا ہونا چاہیے، کہ آیا فقط اور فقط مسجد میں نماز پڑھی جائے، دعا پڑھی جائے اور قرآن کی تلاوت کی جائے، یا مسجد محور و مرکز علم ہونا چاہیے مسجد کو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل مسجد نماز کے لیے ہے، اور با جماعت نماز پڑھی جائے تمام بہترین چیز ہے، اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ انسان بیان نہیں کر سکتا نماز جماعت کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسجد کو مرکز علم ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں مسلمان مومنین محبان اہل بیت جمع ہوتے ہیں، جماعت ہوتی ہے، اور خصوصاً جمعے کے دن اتنا جب اجتماع ہوتا ہے تو یہاں پر لوگوں کی اصلاح کی جائے، اخلاق اہل بیت، اخلاق رسول اللہ بیان کیا جائے، اور فقہی مسائل خصوصاً بیان کیے جائیں، تاکہ لوگوں کو علم دین حاصل کرنے میں آسانی ہو۔ جب ایک جماعت آ رہی ہے آپ کے پاس اور لوگ جمع ہو رہے ہیں تو لوگوں کو فقہ
اور علوم اہل بیت سے آراستہ کیا جائے۔ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ خصوصاً جمعے کے دن وقت نکالیں اور احکام سیکھیں۔ تو یہ بہترین موقع ہے مسجد کو عبادت کے ساتھ ساتھ علم فقہ اور علوم اہل بیت سے بھی مسجد میں آنے والے مومنین کو علم سکھایا جائے اور مسجد کو مرکز علم اہل بیت بنایا جائے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ مسجد نبوی بھی مرکز علم تھا، مسجد کوفہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مرکز علم تھا، اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد کوفہ مرکز علم تھا۔ تو مسجد کو مرکز علم بنائیں۔ اور آخری نقطہ جس کی طرف میں بالکل اشارہ کروں گا، انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں فقہی احکام کی ترغیب ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے جتنے معاشرے میں لوگ ہیں، خصوصاً جو تاجر ہیں، ان کو تجارت کے احکام سیکھنے چاہیے۔ بہت اچھا نقطہ انہوں نے ذکر کیا، اور ایک بہترین بات کی طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ اکثر لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہیں مسلمان، ہیں مومن، ہیں محبان اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، لیکن فقہ اہل بیت سے دور ہیں۔ تو مسجد کو مرکز علم بنائیں، اور جتنے تاجر لوگ ہیں خصوصاً وہ فقہی احکام سیکھیں، کیونکہ روایات میں بھی آیا ہے التاجر فاجر، کہ تاجر جو ہے وہ فاجر ہے، یعنی علم اہل بیت سے دور ہے، فقہ اہل بیت سے دور ہے۔ اس کو جتنے بھی تجارت کے احکام ہیں وہ سیکھنے چاہیے، تاکہ اس حدیث کا وہ مصداق نہ بنے۔ لہذا مختصر نقطہ یہ ہے کہ ان کا یہ پورا خطبہ اس طرف توجہ پر تھا کہ مسجد جو ہے وہ مرکز علم ہو، اور خصوصاً احکام تجارت وغیرہ، احکام طہارت وغیرہ کو بیان کیا جائے۔ لہذا مسجد مرکز علوم اہل بیت بنے، اور جتنے بھی تاجر وغیرہ حضرات ہیں وہ علوم اہل بیت سیکھ کر جب تجارت کریں گے تو پھر وہ حدیث کا جملہ ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، کہ محنت کش جو ہے اور مزدوری کرنے والا، محنت کرنے والا بندہ جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ دوست اس وقت بنے گا کہ جب فقہ اہل بیت سیکھے اور صحیح طریقے سے شرعی اور فقہی طریقے سے جب وہ تجارت کرے گا تو پھر اس کی تجارت بھی حلال ہوگی، اور اس کی تجارت اور اس کا کسب محنت جو ہے اس کی وہ عبادت میں شمار ہوگا اس کا پورا کام۔ لہذا مختصر یہ ہے کہ اپنے آپ کو فقہ اہل بیت سے آراستہ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم علوم اہل بیت کو سیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔